بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرض کے لیے ایک مجرب عمل بتائیں گے۔ یہ عمل بہت ہی تیر ہدف اور مجرب ہے، اور یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ پر جتنا بھی قرض ہوگا وہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد سے ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہو، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان و یقین و توکل میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے بجائے درج ذیل ہدایات پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے۔ نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے اور استغفار کی کثرت کریں، نیز درج ذیل اعمال کا اہتمام کریں۔ سورہ واقعہ، سورۃ الطارق، فجر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ چلتے پھرتے درج ذیل دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نیز حسب توفیق صدقہ نکالنے کا معمول بنا لیجیے۔ اگر پہلے سے معمول ہے تو اسے جاری رکھیے، اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ یا تو دینی طلبہ پر خرچ کیجیے یا اپنی ضرورت مند بہنوں پر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل فرما دیں گے۔ جس شخص نے قرض لیا ہو اور اس سے جان نہ چھوٹ رہی ہو تو وہ ایک سورہ صبح اٹھتے ہی 3 بار پڑھے۔ جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ اتر جائے گا۔ سود والا قرض کبھی بھی نہ لے، اس سے گھر میں برکت نہیں ہوتی، مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ سود والا قرض ہوتی ہے۔ ان کے گھر اور مال سے برکت چلی جاتی ہے، پھر وہ جتنی بھی بچت کر لے، جتنا بھی مال اکٹھا کر لے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ گھر میں سود کا مال لینا دینا شروع کر دیتا ہے تو حرام مال کی وجہ سے برکت نہیں رہتی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص سود لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ اپنی ماں سے بدفعلی کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تو یہ سود کس قدر بری چیز ہے۔ یہ عمل نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ التکاثر پڑھنی ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کا سارا قرض اتر جائے گا، آپ کے سارے قرض ادا ہو جائیں گے۔ اس قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت
ضرور کامیابی و کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور تمام پریشان حالوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، ان تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔